بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہیں پسند کروں گا کہ حد میں کسی کو ایسی سزا دوں کہ وہ مر جائے اور پھر مجھے اس کا رنج ہو، سوائے شرابی کے اگر وہ مر جائے تو میں اس کی دیت ادا کر دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حد مقررہ نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں شراب پینے والا ہمارے پاس لایا جاتا تو ہم اپنے ہاتھ جوتے اور چادریں لے کر کھڑے ہو جاتے اور اسے مارتے۔ آخر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری دور خلافت میں شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارے، اور جب ان لوگوں نے مزید سرکشی کی اور فاسق و فجور کیا تو 80 کوڑے مارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نشے میں لایا گیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کا حکم دیا۔ ہم میں سے بعض نے انہیں ہاتھ سے مارا، بعض نے جوتے سے مارا اور بعض نے کپڑے سے مارا۔ جب مار چکے تو ایک شخص نے کہا، کیا ہو گیا اسے؟ اللہ اسے رسوا کرے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چور پر لعنت بھیجی کہ ایک انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے، ایک رسی چراتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے۔ حماش نے کہا، لوگ خیال کرتے تھے کہ انڈے سے مراد لوہے کا انڈا ہے اور رسی سے مراد ایسی رسی سمجھتے تھے جو کئی درہم کی ہو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے عہد کرو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے اور زنا نہیں کرو گے۔ اور آپ نے یہ آیت پوری پڑھی، پس تم میں سے جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے جہاں ہے، اور جو شخص ان میں سے غلطی کر گزرا اور اس پر اسے سزا ہوئی تو وہ اس کا کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں کوئی غلطی کر گزرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر دی تو اگر اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، اور اگر اللہ چاہے تو اس پر عذاب دے گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ہاں تم لوگ کس چیز کو سب سے زیادہ حرمت والے سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اپنے اسی مہینے کو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کس شہر کو تم سب سے زیادہ حرمت والا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اپنے اسی شہر کو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ہاں کس دن کو تم سب سے زیادہ حرمت والا خیال کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اپنے اسی دن کو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا کہ پھر بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، سوائے اس کے حق کے، جیسا کہ اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے میں ہے۔ ہاں کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور ہر مرتبہ صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں پہنچا دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس میرے بعد تم کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان ہی کو پسند کیا، بشطرطیقہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور ہوتے۔ اللہ کی قسم، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذاتی معاملات میں کسی سے بدلہ نہیں لیا، البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو آپ اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے۔
ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی قریش کے لوگوں کے لیے حمیت اختیار کر گیا، اور انہوں نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کون بات کر سکتا ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوا جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، اور کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ اور اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار پر کاٹ لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چور کا ہاتھ بغیر لکڑی کے چمڑے کی ڈال یا عام ڈال کی چوری پر ہی کاٹا جاتا تھا۔ ہم سے عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت کے ساتھ بیعت کی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ تم اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تم چوری نہیں کرو گے، اپنی اولاد کی جان نہیں لو گے، اپنے دل سے گڑھ کر کسی پر تہمت نہیں لگاؤ گے، اور نیک کاموں میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ پس تم میں سے جو کوئی وعدہ پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے اوپر لازم ہے، اور جو کوئی ان میں سے کچھ غلطی کر گزرے گا اور دنیا میں ہی اسے اس کی سزا مل جائے گی تو جی اس کا کفارہ ہوگی اور اسے پاک کرنے والی ہوگی، اور جس کی غلطی کو اللہ چھپا لے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اس کی مغفرت کر دے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد اگر چور نے توبہ کر لی تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔ یہی حال ہر اس شخص کا ہے جس پر حد جاری کی گئی ہو کہ اگر وہ توبہ کر لے گا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔